Assalamu alaikum दोस्तों, वेलकम अगेन टू दी सेकेंड एपिसोड ऑफ पुराना तहखाना। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आइए चलते हैं वाक़ये की जानिब बिना किसी देरी के। इतने में दरवाज़े पर एक गाड़ी के आकर रुकने की आवाज़ आई और सब ने देखा कि अशरफ भाई आ गए हैं। और कुछ सेकंड्स बाद ही एक ट्रक आके रुकने की आवाज़ आई और अशरफ भाई अंदर आए तो बाबा ने बोला, जी अशरफ भाई लोडिंग शुरू करें। तो अशरफ भाई बोले, जी रियाज भाई शुरू करते हैं, लेकिन मैं पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो बाबा बोले, जी अशरफ भाई बोले। तो अशरफ भाई ने कहा, ये ट्रक मैं इसी अड्डे से लाया हूँ जहाँ से सुबह वो मज़दूरों को लाया था। तो मैंने देखा कि वो एक मज़दूर भी वहाँ खड़ा हुआ था जिसको हम बेसमेंट में ढूंढ रहे थे। तो मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि ये भी ठीक है। तो मैंने फ़ौरन इसको अपने पास बुला लिया और इसका हाल चाल पूछा और इससे सुबह वाले वाक़ये के बारे में पूछा। तो वो बहुत घबरा गया और बहुत डर भी गया और इसने घबराते हुए बताया कि जब वो और इसका साथी बेसमेंट की दीवार पर सीमेंट लगाने लगे तो एक बहुत ही खौफनाक आवाज़ इनको तहखाने के अंदर से आई, जैसे कोई भारी आवाज़ में चीखा हो। इसके बाद तहखाने की दीवार एक साइड से खुद ही गिर पड़ी। तो ये दोनों डर गए थे और कुछ देर वैसे ही खड़े रहे। कुछ देर के बाद जब इसका साथी जो अस्पताल में है वो तहखाने में गिरी ईंटें उठाने के लिए अभी पहली सीढ़ी पर ही उतर रहा था कि एक खौफनाक सी शक्ल वाली औरत नीचे से ऊपर आकर इसके सामने खड़ी हो गई, जिसको देखकर इसका साथी फौरन ही बेहोश होकर इधर ही गिर पड़ा और ये कलमा पढ़ते हुए बाहर की तरफ भाग आया और वापस अड्डे पर चला गया। तो मैंने इससे बोला, खुदा का शुक्र है कि तुम भी सही सलामत हो। और इसने मुझसे पूछा कि क्या इसका दोस्त भी ठीक है जो बेहोश हुआ था। तो मैंने बोला, हाँ अल्लाह का शुक्र है तुम्हारा दोस्त भी ठीक है और बुखार की शिद्दत की वजह से अस्पताल में दाखिल है, पर डॉक्टर कहते हैं जल्द ही ठीक हो जाएगा। फिर मैंने कुछ पैसे इसको दिए, वहाँ से ट्रक लेकर आया हूँ। ये सुनकर बाबा ने कहा, चलो अल्लाह का शुक्र है कि दोनों मजदूर ठीक हैं। इसके बाद बाबा और सब लोग सामान ट्रक पर लोड करने लगे। हम तीनों भाई भी फिर से सबकी मदद करने लगे। इतने में एक शख्स सिगरेट पीता हुआ अंदर आया और घर का मुआयना करने लग गया। ये शख्स ट्रक ड्राइवर था और बाकी हम सब लोग सामान लोड करने में मसरूफ़ थे। इतने में कि मेरी नज़र एक ट्रक ड्राइवर पर पड़ी जो बेसमेंट की टूटी हुई दीवार की ईंटों पर खड़ा था। फिर वो सिगरेट मुंह में लिए आधा झुककर बेसमेंट के अंदर झांकने लगा, जैसे वो तहखाने का भी मुआयना कर रहा है। इतने में मैंने सामान का एक कार्टन उठाया और इसे ट्रक की तरफ ले जा ही रहा था कि अचानक बहुत तेज़ी से ईंटें गिरने की आवाज़ आई, जैसे कोई दीवार गिरी हो। और सब लोग दौड़कर बेसमेंट की तरफ गए तो पता चला कि ड्राइवर कुछ ईंटों के साथ बेसमेंट में गिर गया था और दर्द से चीख रहा था, क्योंकि इसका सर फट चुका था और सर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। ये देखकर बाबा लोगों ने इसको तहखाने से बाहर निकाला और एक जगह पर बिठाया, फिर इसको पानी पिलाया। इस दौरान अशरफ भाई ने फ़ौरन से एक कपड़ा रोल करके इसके सर पर रख दिया और 1 मिनट के बाद ड्राइवर कांपती हुई आवाज़ में बोला कि नीचे कोई चीज़ है, जिसने इसे अचानक टांगों से पकड़कर नीचे की तरफ घसीटा है, जिससे वो नीचे गिर पड़ा था। ये सुनकर सब लोग एक बार फिर से परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बाबा बोले, अशरफ भाई जल्दी से एक और कपड़ा लाएं और इसके सर पर बांध दें ताकि इसका और खून ना निकले। अशरफ भाई ने फ़ौरन ऐसा ही किया और एक कपड़ा लिया और ड्राइवर के सर पर मजबूती से बांध दिया। इतने में एक आदमी जो कि ऐन तहखाने के सामने खड़ा हुआ था वो भागकर सबके साथ आकर खड़ा हो गया, जैसे वो किसी चीज़ से डर गया हो। इसे देखकर बाबा बोले, अब तुम्हें क्या हुआ? वो कुछ सेकंड चुप रहते बेसमेंट की तरफ ही देखता रहा और बोला, रियाज भाई मुझे अभी घर जाना है। ये सुनकर बाबा ने कहा, क्यों, क्या हुआ है और तुम इतना डरे हुए क्यों हो? वो बोला कि जब आप अशरफ भाई को कपड़े का कह रहे थे तो मैंने तहखाने की तरफ देखा तो कोई सीढ़ियों पर था और वो सीढ़ियों पर गिरा ड्राइवर का खून चाट रहा था, इसलिए मैं जल्दी से आपकी साइड पर आ गया हूँ। ये सुनते ही बाबा और 2-3 लोगों ने जाकर बेसमेंट की तरफ देखा तो नीचे सीढ़ियों पर कोई नज़र नहीं आया। तो बाबा ने कहा कि यार चलो जल्दी से सामान उठाओ, बस अब हम सब यहाँ से चले जाएंगे। फिर बाबा ने ड्राइवर को पूछा, भाई अगर आप कहें तो आपको वापस अड्डे पर छोड़ आएं,
یا آپ کو ہسپتال چھوڑائیں؟ ڈرائیور نے کہا نہیں بھائی میں ٹھیک ہوں، بس آپ لوگ جلدی سے جلدی سامان سمیٹ لو، پھر یہاں سے جانے کے بعد میں ہسپتال چلا جاؤں گا، بس آپ مجھے ٹرک پر سوار کرا دینا، باقی میں چلا تو لوں گا، آپ لوگ میری فکر مت کرو، بس تھوڑا جلدی سامان لوڈ کریں۔ یہ سنتے ہی سب نے جلدی جلدی سامان لوڈ کیا۔ پھر بابا اور اشرف بھائی نے ڈرائیور کو اٹھایا اور ٹرک میں سوار کرا دیا۔ پھر بابا نے گھر کو تالا لگا دیا۔ اتنے میں بابا نے ایک بار پھر اس ٹرک ڈرائیور سے پوچھا کہ بھائی آپ چلا تو لیں گے نا ٹرک؟ تو ڈرائیور نے ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں چلا سکتا ہوں، چوٹ سر پر لگی ہے، اللہ کا شکر ہے ہاتھ اور پاؤں میں کوئی فریکچر نہیں آئے، ورنہ مشکل ہو جاتی، میں چلا لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے بیچارہ زخمی ڈرائیور بہت ہی ہمت کر کے اشرف بھائی کا سامان لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد ہم سب لوگ اپنے پرانے گھر کی طرف جاتے ہوئے آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے۔ بابا بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آپس میں باتیں کرتے جا رہے تھے۔ اس سے خانے کے بارے میں کوئی کچھ مشورہ دے رہے تھے تو کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ بابا نے ہم تینوں بھائیوں کو بولا کہ سنو بیٹوں، یہاں جو کچھ بھی ہوا گھر جا کر کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرنا، اور خاص طور پر اپنی امی سے، کیونکہ وہ پہلے ہی اس گھر کے بارے میں بہت پریشان ہے، اور اگر ایسے میں ان کو یہ سب پتہ چلے گا تو وہ کبھی اس گھر میں شفٹ ہونے کے بارے میں سوچیں گی بھی نہیں، اور تم سب کو پتہ ہے آج نہیں تو کل ہمیں اس گھر میں آ کر ہی رہنا ہے، اور وہ جو بھی شیطانی چیزیں اس تہخانے میں بس گئی ہیں ان کو وہاں سے ہمیشہ کے لیے بھگانا ہوگا، کیونکہ ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں اور اللہ کے سوا ہم کسی کو طاقتور نہیں سمجھتے۔ وہ گھر ہمارا ہے اور انشاءاللہ ہم ان شیطانی چیزوں کو وہاں سے بھگا دیں گے۔ میں آج ہی کسی اچھے سے عالم سے اس بارے میں بات کروں گا۔ یہ بات کرتے ہوئے بابا بہت ہی جلالی لگ رہے تھے۔ تو میرا بڑا بھائی بولا جی بابا انشاءاللہ، اور آپ امی کی فکر مت کریں، ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے جب تک سب ٹھیک نہ ہو جائے۔ بھائی نے ہم دونوں بھائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیوں، صحیح کہا نا میں نے؟ تو ہم دونوں بھائیوں نے بھی کہا ہاں بھائی آپ بے فکر رہیں، ہم بھی کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے اور انشاءاللہ بابا ضرور کامیاب ہوں گے۔ پھر ہم سب اپنے پرانے گھر پہنچے اور بابا نے بڑے بھائی کو بولا تم اپنے بھائیوں کو لے کر اندر جاؤ، اور میں اور عادل بھائی عالم صاحب کے پاس جا رہے ہیں۔ عادل بھائی ہمارے ہمسائے ہی تھے اور بچپن سے بابا کے دوست بھی تھے۔ تو بابا اور عادل بھائی عالم صاحب سے ملنے کے لیے چلے گئے اور ہم تینوں بھائی اندر چلے گئے۔ جیسے ہی ہم گھر میں داخل ہوئے تو امی نے ہمیں دیکھتے ہی پوچھا کہ تم سب لوگ کہاں رہ گئے تھے؟ اتنا ٹائم ہو گیا ہے اور تمہارے بابا کہاں ہیں؟ بھائی نے بولا امی ہم لوگ اشرف بھائی کا سامان اٹھوا رہے تھے تو اس وجہ سے دیر ہو گئی۔ تو امی بولی اشرف بھائی نے مکان خالی کر دیا ہے؟ بھائی نے کہا جی امی ان کے اپنے مکان کا بندوبست ہو گیا تھا نا، اس وجہ سے وہ چلے گئے، اور بابا عادل بھائی کو ساتھ لے کر ڈیلر کے پاس گئے ہیں، کیونکہ بابا نے بولا تھا مجھے ڈیلر سے کچھ کام ہے تو میں کچھ دیر میں آ جاؤں گا۔ اس طرح بھائی نے امی سے اشرف بھائی کے مکان چھوڑنے کی وجہ چھپا لی اور بابا کہاں گئے ہیں یہ بھی چھپا لیا، اور پھر امی بولی اچھا ٹھیک ہے، میں تو ایسے ہی پریشان ہو رہی تھی، چلو جب تمہارے بابا آئیں گے تو ان کو بتانا کہ ان کے دفتر سے کوئی آدمی ان سے ملنے آیا تھا۔ بھائی نے بولا جی امی میں بتا دوں گا، اور اس کے بعد ہم سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ پھر شام کو جب بابا واپس آئے تو امی بابا سے کہنے لگی سب خیریت تو ہے نا؟ بابا نے کہا ہاں سب ٹھیک ہے۔ تو امی بولی کہ وقار یعنی میرا سب سے بڑا بھائی، اس نے بتایا ہے کہ اشرف بھائی نے بھی مکان خالی کر دیا۔ بابا نے کہا ہاں وہ لوگ اپنے گھر بھائی کے گھر چلے گئے ہیں، کیونکہ ہمارے گھر میں وہ بور ہونے لگے تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے کچھ روز پہلے ہی گھر خالی کر دیا۔ تو امی بولی چلو اچھا ہی ہوا، ویسے بھی وہ بیچارے اس گھر میں اکیلے ہی رہتے تھے اور آس پاس اتنے گھر وغیرہ بھی جو نہیں بنے ہوئے، بور تو ہونا ہی تھا۔ بابا نے کہا ہاں اسی وجہ سے وہ لوگ چلے گئے، پر بابا نے امی کو اور کچھ نہیں بتایا۔ پھر جب امی اپنے کمرے میں چلی گئیں تو بھائی نے بابا سے پوچھا جی بابا کیا بنا، عالم صاحب سے بات ہوئی آپ کی؟ تو بابا نے بتایا ہاں میں نے عالم صاحب کو سب کچھ بتا دیا ہے، اس گھر کے بارے میں اور تہہ خانے کے بارے میں بھی۔ عالم صاحب نے بولا ہے کہ وہ کل ہمارے ساتھ جا کر اس گھر کا جائزہ لیں گے۔ بھائی نے کہا چلو ٹھیک ہے بابا، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ بابا نے کہا ٹھیک ہے پر اپنی امی کو کچھ نہ بتانا۔
بھائی بولا آپ بے فکر رہیں، آج بھی ہم نے امی کو کچھ نہیں بتایا۔ بابا نے کہا کہ میں اب الیکٹریشین کے پاس جا رہا ہوں کیونکہ صبح اس کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے، بیسمنٹ میں لائٹیں لگوانی ہیں۔ بھائی بولا جی ٹھیک ہے بابا۔ اگلے روز بابا کام سے چھٹی لے کر آ گئے اور دونوں بھائیوں نے بھی کالج سے چھٹی کی، اور بابا نے ہم تینوں بھائیوں کو ساتھ لیا اور امی سے بولا کہ ہم ذرا لیٹ ہو جائیں گے۔ تو امی نے حیرت سے پوچھا خیر تو ہے، آپ ان سب کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ بابا نے کہا ہم نئے گھر جا رہے ہیں، وہاں لائٹوں کا کام کروانا ہے اور گھر کی صفائی وغیرہ بھی کروانی ہے کیونکہ نئے کرایہ دار آ رہے ہیں، اس وجہ سے ہم لوگ جا رہے ہیں۔ امی کہا ٹھیک ہے پر میرے بیٹوں کا خیال رکھنا۔ بابا نے کہا تم فکر مت کرو، یہ تمہارے ہی نہیں میرے بھی بیٹے ہیں اور ہم جلد ہی کام مکمل کروا کر آ جائیں گے۔ امی نے کہا ٹھیک ہے، اللہ پاک آپ سب کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد ہم سب نے امی کو سلام کیا اور وہاں سے نکل پڑے۔ بابا نے کہا پہلے ہمیں ناصر الیکٹریشین کے پاس جانا ہے اور اس کو ساتھ لے کر بازار سے کچھ بجلی کا سامان لینا ہے، اس کے بعد ہم نئے گھر جائیں گے۔ بھائی بولا بابا عالم صاحب کو ساتھ نہیں لے کر جانا کیا؟ بابا نے کہا ہاں لے کر جانا ہے، پر پہلے ہمیں الیکٹریشین اور بجلی کا سامان لینا ہے اور پھر ہم عالم صاحب کے مدرسے جائیں گے تاکہ عالم صاحب کا ٹائم بھی ضائع نہ ہو۔ بھائی نے کہا ٹھیک ہے بابا۔ پھر ہم نے ناصر الیکٹریشین کو ساتھ لیا اور ناصر نے اپنا ایک شاگرد بھی ساتھ لے لیا اور انہی کے ساتھ مل کر ہم نے بجلی کا سامان لیا، کچھ تاریں، بلب وغیرہ۔ اس کے بعد بابا نے بھائی کو بولا تم لوگ الیکٹریشین کو ساتھ لے کر آہستہ آہستہ چلو، میں جلدی سے عالم صاحب کو لے کر آتا ہوں۔ بابا کی یہ بات سن کر ہم تینوں بھائی الیکٹریشین اور اس کے شاگرد کو لے کر آہستہ آہستہ چلنے لگے اور کچھ دور ہی گئے تھے کہ بابا کی بھی موٹر سائیکل ساتھ میں آ گئی اور بابا کے ساتھ ایک بہت ہی نورانی چہرے والے مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ عالم صاحب تھے۔ ہم سب نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر انہوں نے بابا سے پوچھا کیا یہ پانچوں آپ کے بیٹے ہیں؟ بابا نے کہا نہیں عالم صاحب، یہ تینوں میرے بیٹے ہیں۔ بابا نے ہم تینوں بھائیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا اور یہ الیکٹریشین اور اس کا شاگرد ہے، ویسے یہ بھی میرے بیٹوں کی ہی طرح ہے۔ تو عالم صاحب بولے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم لوگ جلدی سے اپنے نئے گھر کی طرف جانے لگے اور جب ہم نئے گھر پہنچنے سے چند قدم کے فاصلے پر ہی تھے تو دیکھا کہ بابا کے دوست عادل بھائی وہاں پہلے سے ہی موجود تھے اور ان کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے جو ہاتھوں میں جھاڑو وغیرہ لے کر کھڑے تھے۔ میں نے فوراً بولا بابا وہ دیکھیں عادل انکل۔ بابا نے کہا ہاں میں نے عادل بھائی کو پہلے ہی ادھر بھیج دیا تھا کیونکہ عادل صفائی والوں کو لے کر آیا ہے۔ پھر بابا نے پہنچتے ہی سب سے پوچھا صفائی شروع نہیں کروائی ابھی تک؟ میں نے آپ کو چابی تو دی تھی گھر کی۔ عادل بھائی نے افسردہ سا منہ بنا کر کہا ریاض بھائی میں نے کچھ دیر پہلے ہی صفائی شروع کروائی تھی، لیکن یہ لوگ جب بیسمنٹ کی صفائی کر رہے تھے تو اچانک وہاں سے خوفناک چیخ کی آواز آئی اور ان کا ایک بندہ عجیب سی حرکتیں کرنے لگ گیا۔ تو فوراً عالم صاحب نے پوچھا کیسی حرکتیں؟ عادل بھائی نے بولا کہ اس بندے نے اپنا سر زور زور سے دیوار پر مار کر اپنا سر خود ہی پھاڑ دیا، پھر عجیب سی آوازیں نکال رہا تھا، پھر اس نے سب پر ڈنڈے سے حملہ کرنا چاہا پر ان سب نے اس کو بہت ہی مشکل سے پکڑا اور اوپر لے آئے۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ جیسے ہی وہ اوپر آیا تو اس طرح ہو گیا جیسے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کچھ دیر پہلے کیا کر رہا تھا۔ عالم صاحب نے پوچھا کہ اب وہ شخص کہاں ہے؟ عادل بھائی بولے کہ اس کے ساتھ اس کا بھائی بھی تھا تو وہ اس کو یہاں سے لے کر کہیں چلا گیا ہے، شاید اس کی مرہم پٹی کرانے گیا ہے، لیکن اس واقعے کے بعد یہ باقی لوگ اب اندر نہیں جانا چاہتے۔ عالم صاحب نے بابا کی طرف دیکھا اور بولے چلیں ریاض بھائی اندر چلتے ہیں۔ بابا نے اندر جاتے ہوئے سب کو بولا آ جائیں سب اندر آ جائیں۔ یہ سنتے ہی سب لوگ گھر میں داخل ہو گئے۔ پھر عالم صاحب نے گھر میں داخل ہوتے ہی بابا سے پوچھا کہ وہ جو سڑیاں نیچے جا رہی ہیں کیا وہی تہ خانہ ہے؟ بابا بولے جی جی حضرت وہی ہے۔ عالم صاحب نے بابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا پہلے میں اکیلا ہی نیچے جاؤں گا اور پھر اس کے بعد اگر کہوں گا تو ہی باقی لوگ نیچے آ جائیں، لیکن ابھی میرے پیچھے کوئی نہ آئے۔ تو بابا نے وہاں موجود سب لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا کہ اب کوئی بھی بنا عالم صاحب کی اجازت کے بغیر بیسمنٹ میں نہیں جائے گا۔ یہ سن کر سب نے ہاں میں سر ہلا دیا۔
फिर आलिम साहब मुंह में कुछ पढ़ते हुए बेसमेंट में उतरे और देखते ही देखते अंधेरे में दूर चले गए। और कुछ देर के बाद अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे कोई हौलनाक तरीके से रो रहा हो, और फिर भयानक चीखों पुकार शुरू हो गई। इतने में आलिम साहब तेज़ी से वापस आते हुए दिखाई दिए, और जब आलिम साहब बेसमेंट की सीढ़ियों के पास पहुंचे तो सब लोग इनको देखकर बहुत खौफजदा हो गए, क्योंकि आलिम साहब बहुत ही बुरी तरह जख्मी थे। इनके कपड़े फटे हुए थे, और जहाँ जहाँ से कपड़े फटे थे इस जगह से खून बह रहा था। ये देखते ही बाबा ने फौरन ऊंची ऊंची आवाज़ में अल्लाह अकबर पढ़ना शुरू कर दिया, और आलिम साहब ऊपर आ गए। फिर बाबा ने फौरन पूछा, हजरत आप ठीक हैं? आलिम साहब ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। तो बाबा बोले, पर हजरत आप तो बुरी तरह से ज़ख्मी हैं। आलिम साहब बोले, हाँ, नीचे 3 शैतानी चीज़ें हैं और बहुत ही ताकतवर हैं। ये सुनते ही हमारे साथ जो लोग थे, इलेक्ट्रिशियन और सफाई वाले, वो एक एक करके बाहर जाने लगे। तो आलिम साहब इन सब की तरफ देखते हुए बोले, रुक जाएं आप लोग, क्यों डर रहे हैं? मैंने कहा था ना, वो शैतानी चीज़ें बहुत ताकतवर हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ताकतवर अल्लाह ताला की ज़ात व बरकात है। और मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि अल्लाह के कलाम से ही मैं इन चीज़ों को हमेशा के लिए जहन्नुम वासिल कर दूँगा, इंशाअल्लाह। बस आप अल्लाह पे भरोसा रखें, और इसके साथ आप लोग हौसला रखें और मुझे मेरा काम करने दें। तो बाबा बोले, लेकिन हजरत आप पहले ही बहुत ज़ख्मी हैं, और ऐसे में अगर इन चीज़ों ने आप पर दोबारा हमला किया तो आपकी जान को ख़तरा भी हो सकता है। तो आलिम साहब ज़ख्मी होते हुए भी मुस्कुराकर बोले, ऐ अल्लाह के बंदों, सिर्फ इतना यकीन रखो, इंसान के जिस्म के अंदर रूह को फूंक देना और रूह को निकालना सिर्फ अल्लाह ही का काम है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और बेशक मेरा अल्लाह सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा ताकतवर है। ये शैतानी चीज़ें मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसके बाद आलिम साहब ने बाबा से कहा, आप बस किसी बड़े से टब या बाल्टी में पानी भरें और मेरे पास लाएं। तो बाबा ने फ़ौरन वक्त ज़ाया किए बगैर एक बड़ी सी बाल्टी में पानी भरा और आलिम साहब के पास रख दिया। इसके बाद आलिम साहब ने कहा, अब एक बोतल या गिलास में साफ़ पानी भर के लाओ। तो बाबा जल्द ही एक बोतल को खंगाल कर इसमें पानी भर कर ले आए और आलिम साहब को दे दिया। फिर आलिम साहब ने कुरान पाक की तिलावत शुरू की, और तिलावत के बाद मैं मुंह ही में कुछ कलमात पढ़कर बोतल वाले पानी के अंदर फूंक मारी, और बोतल से कुछ पानी अपने हाथ में लेकर बारी बारी हम सब लोगों पर छिड़का, और साथ साथ कुछ मुंह में पढ़ते रहे। इसके बाद वो बोतल वाला पानी बाल्टी वाले पानी में डाल दिया, और इसके बाद आलिम साहब ने बाल्टी के अंदर अपना दाहिना हाथ बाल्टी में डालकर मुट्ठी में कुछ पानी लिया और अपने कपड़ों पर छिड़क लिया, और जहाँ जहाँ ज़ख्म थे वहाँ भी हाथ की मदद से वही पानी लगा लिया, और कहा, चलो दोस्तों, अब इन शैतानी चीज़ों को जहन्नुम वासिल करने का वक्त आ गया। इसके बाद आलिम साहब ने बाबा से कहा कि आप ये बाल्टी उठा लें और मेरे साथ नीचे चलें। तो बाबा ने एक बार हम सब की तरफ देखा और बाल्टी उठाकर आलिम साहब के साथ बेसमेंट की तरफ चलने लगे। फ़ौरन मेरे भाई ने आवाज़ दी, बाबा मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो आलिम साहब ने कहा, अब जो भी आना चाहता है आ सकता है, अब अल्लाह के फजल से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। तो इसके बाद मैं और मेरा दूसरा भाई भी बाबा के पीछे चले गए, तो बाकी लोग भी हमारे साथ शामिल हो गए और हम सब नीचे उतरने लगे। सबसे आगे आलिम साहब और बाबा थे, इसके बाद हम सब लोग थे, पर हम लोग अभी भी डर रहे थे। लेकिन आलिम साहब ने दोबारा कहा कि किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं। और इसके बाद आलिम साहब ने बाबा से बोला, आप ये बाल्टी का पानी बेसमेंट के पहले दाएं कोने पर छिड़कें। बाबा ने ऐसा ही किया। इसके बाद आलिम साहब ने कहा, पानी दाएं साइड पर ही अगले वाले कोने पर छिड़कें। बाबा ने फिर ऐसा ही किया। फिर आलिम साहब ने कहा, बाएं तरफ जो कोना है इधर जाकर छिड़कें, और बाबा ने एक बार फिर से ऐसा ही किया। अब एक अजीब सी खामोशी थी और हर तरफ हल्का हल्का सा धुआं सा नज़र आ रहा था, और आलिम साहब मुसलसल मुंह में कुछ पढ़ते हुए बेसमेंट में चलते जा रहे थे। और हैरत वाली बात यह थी कि अंधेरा होने के बावजूद हम सब लोग एक दूसरे को साफ साफ देख सकते थे।
اتنے میں عالم صاحب نے بابا سے کہا، اب آپ سب لوگوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب آخری کونا بچا ہے، اور اب ہو سکتا ہے وہ شیطانی چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں اور آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کریں، لیکن کسی نے بھی ان سے ڈر کر باہر نہیں بھاگنا، کیونکہ اب وہ ساری چیزیں ان سیڑھیوں کی طرف کھڑی ہیں جہاں سے ہم نیچے اترے ہیں، اور اب وہ ہمیں آخری کونے میں جانے سے روکیں گی۔ پر میں آپ سے پھر کہتا ہوں، کسی کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ چیزیں اب باہر نہیں جا سکتی، کیونکہ باہر ابھی روشنی ہے اور ان کو روشنی پسند نہیں ہے، اور نہ ہی اب وہ ان تینوں جگہوں پر جا سکتی ہیں جہاں جہاں ہم نے پانی چھڑک چکے ہیں۔ اب بس ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل کرنے کا وقت ہے، کیونکہ ان کو ختم کر کے ہی ہم باہر جا سکتے ہیں۔ عالم صاحب کی اس بات کے بعد میں اور میرے ساتھ جو لوگ تھے، الیکٹریشین اور صفائی والے، اب تھوڑا ڈرنے لگے تھے، کیونکہ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے، اور ہمیں کوئی شیطانی چیز نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ خیر، اب عالم صاحب نے بابا سے کہا، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، بس آپ نے ہمت کر کر جلدی سے پانی چھڑک دینا ہے کونے میں، پھر چاہے کوئی آپ کا ہاتھ ہی کیوں نہ پکڑ لے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جب آپ کو اچانک سے ٹھنڈ لگنے لگے تو سمجھ لینا وہ چیز بالکل آپ کے ساتھ ہی کھڑی ہے اور وہ آپ کو چھو رہی ہے، بس آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ بس پھر کیا تھا، میں اس بات کو بیان کرتے ہوئے آج بھی ڈر رہا ہوں کہ جیسے ہی بابا چوتھے کونے کی طرف بڑھے، ایک بہت ہی خوفناک آواز سنائی دی، اور وہ اتنی خوفناک آواز تھی کہ جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور اچانک سے ٹھنڈ لگنے لگی، اور آواز کے ختم ہوتے ہی ایک بہت ہی بھیانک اور منحوس سی عورت ہمارے سامنے آ گئی۔ اس کا منہ بالوں سے ڈھکا ہوا تھا اور اس سے بہت ہی بری طرح کی بدبو آ رہی تھی، جیسے کوئی کتا مر جائے اور اس کے سڑے ہوئے گوشت سے جو بدبو آئے، ویسی ہی بدبو اس منحوس عورت سے آ رہی تھی۔ اس کے ناخن لمبے اور گندے تھے، اور پاؤں کے پنجے نہیں تھے، بلکہ پنجوں کی جگہ اس کی ایڑیاں تھیں۔ جب ہم سب نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ڈیلے نہیں تھے، پوری آنکھیں سفید تھیں، اور پھر اس نے ایک خوفناک چیخ نکالی تو عالم صاحب نے ہم لوگوں کو کہا، ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا، بس اس کی آنکھوں میں مت دیکھو۔ اتنے میں بابا بھی بولے، حضرت کسی نے مجھے پکڑ لیا ہے۔ تو عالم صاحب نے جلدی سے بالٹی سے پانی لے کر بابا کے اوپر چھڑکا، اور بابا نے کہا کہ وہ پانی چھڑکنے لگے ہیں تو یہ منحوس عورت بابا کی طرف بڑھی۔ اتنے میں بابا نے آخری کونے میں پانی چھڑک دیا، اور ساتھ ہی وہ غائب ہو گئی، اور ایک عجیب قسم کی چیخ و پکار شروع ہو گئی، جیسے 2-3 لوگ اکٹھے آگ میں جل رہے ہوں، کیونکہ آوازیں ایسی سنائی دے رہی تھیں کہ جیسے عورت، مرد اور کوئی بچہ تینوں ایک ساتھ چیخ رہے ہیں، اور اچانک عجیب سا دھواں بنا اور ختم ہو گیا، اور سب کچھ ایسا ہو گیا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ عالم صاحب نے کہا، چلو جلدی سے یہاں صفائی کراؤ۔ تو ہم سب صفائی کرنے لگے، اور عالم صاحب ایک کونے میں کھڑے رہے۔ بہت دیر کے بعد جب سب کچھ صاف ہو گیا اور تہہ خانہ مکمل طور پہ صاف ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی الیکٹریشین نے اپنا کام شروع کر دیا اور بہت ہی جلدی سے 4 بلب لگا کر جلا دیے۔ حالانکہ سب کچھ نارمل ہو گیا تھا، پر عالم صاحب کے علاوہ تقریباً سبھی ڈرے ہوئے تھے۔ صفائی والے اپنے پیسے لے کر چلے گئے، اور پھر عالم صاحب نے تہہ خانے میں ہم سب لوگوں کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد بابا سے بولا کہ 40 دن تک اس جگہ پر لائٹیں بند نہ کرنا، اور 40 دن تک ایک بار ادھر نماز لازمی پڑھنی ہے، اور ساتھ میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ تو بابا نے بولا، جی حضرت، میں روز یہاں آ کر نماز ادا کیا کروں گا۔ تو عالم صاحب بولے، اس سے یہ ہوگا کہ اب کوئی اور شیطانی چیزیں کبھی یہاں نہیں آئیں گی۔ تو اس کے بعد ہم پرانے گھر واپس گئے اور امی کو سب کچھ بتایا، تو امی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد ہم سب روز اس نئے گھر میں آنے جانے لگ گئے، اور بابا روز تہہ خانے میں نماز ادا کرتے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، اور کچھ مہینوں بعد اس علاقے میں سوئی گیس بھی آ گئی،
اور ہمارا سوئی گیس کا میٹر لگنے کے 3 مہینے بعد ہم سب ادھر پکے پکے شفٹ ہو گئے، اور پھر ہم نے فوراً بھائی کی شادی کرا دی، اور پھر 1 سال بعد بھائی کے گھر بیٹا ہوا، اور کچھ سال بعد انجم بھائی کی بھی شادی ہو گئی، اور وکی بھائی اور انجم بھائی کے گھر اللہ نے پیاری پیاری سی اولادیں بھی دیں، اور پھر کچھ سال بعد میری بھی شادی ہو گئی، اور میری شادی کے بعد اللہ نے مجھے بہت ہی پیارا سا بیٹا دیا، اور اس کے 2 سال بعد بابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ آج میں خود بھی ایک باپ ہوں، پر میں اپنے بابا کو بہت مس کرتا ہوں، اور آج اسی تہہ خانے کو ہم نے اپنا سٹور روم بنایا ہوا ہے، اور کبھی کبھی ہم لوگوں کے بچے اکثر تہہ خانے کو چھپنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو یہ واقعہ لازمی پسند آیا ہوگا۔ واقعہ کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ سب کے لیے ڈھیروں شبھ کامنائیں اور نیک تمنائیں۔ اس ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔